چودھری صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. چودھری صاحب یہ بتائیے گا، گزشتہ روز چودھری شجاعت صاحب اڈیالہ جیل گئے تھے، پرویز الہی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات کا ایجنڈا، آپ خود بھی شریک تھے، آپ خود بھی اس میں شریک تھے. اس ملاقات میں گفتگو کیا ہوئی، ایجنڈا کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم بالکل ملنے گئے تھے سارے، اور کوئی بھی ہم نے جو ہے نا سیاسی بات کی نہیں. میں سمجھتا ہوں ٹوٹلی جو ملاقات تھی وہ پرسنل اور ذاتی جو ہمارا فیملی کا ایک ہے اسی کے اوپر رہی ہے. اچھا، آپ صرف خاندانی اور گھریلو معاملات ڈسکس کرنے گئے تھے، کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی. لیکن کیسرا الہی صاحبہ جو ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب کی بیگم صاحبہ، وہ مسلسل یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک تو ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے سیاسی حوالے سے بھی اور خاندانی حوالے سے، ایک کیس کا بھی حوالہ دیتے ہیں، وہ اس کے ذمہ دار آپ دونوں بھائی ہیں. کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملات پریس میں کبھی چودھری خاندان کے پہلے نہیں آئے، اس حد تک تلخی کیوں بڑھ رہی ہے؟ خاندانی تو کوئی ہمارا مسئلہ نہیں ہے جی، ہم نے کوئی ایسی بات کی ہو. جب سے دوسری وہ جو پولیس والی اور وہ ساری باتوں کے معاملات کی بات کر رہے ہیں جی، تو وہ بھی نا جی اس کو اوورلی انہوں نے ایگزیجریٹ کیا چیزوں کو. جس گھر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس آئی تھی، وہاں پہ میرا بڑا بھائی وہیں پہ موجود تھا جی. اچھا، پولیس اندر انٹر نہیں ہوئی. کوئی آپ ویڈیو، کوئی تصویر، کوئی چیز بتا دیں. وہ بی بی سمیرا نے کہا میرے بیٹے کو گاڑی سے نکال کے لے جانے کی کوشش کی گئی، میں نے روکا، لوگوں نے روکا. کوئی وہاں پہ 20 لوگ موجود تھے جی، کوئی اس کی کوئی ایک تصویر تک، کوئی ویڈیو، کچھ بھی نہیں ہے جی. نہیں، لیکن وہ تو کہتے ہیں رات 12 بجے پولیس والے آئے تو ہم دونوں بہنیں کمرے میں تھیں، تو اس وقت تو ظاہر ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. ہم وہ کہاں سے ویڈیو بناتے؟ وہاں پہ جی الیکشن کے دنوں میں ہر وقت لوگ موجود رہتے تھے، اور 12 بجے نہیں تو آپ کو پتہ ہے الیکشنوں میں تو 2 تو 3 بجے تک لوگ موجود ہوتے ہیں جی. اور اگر ایسا ہوا بھی ہے جی تو اس میں نے یا میرے بھائی نے ایسا کچھ نہیں کروایا کبھی بھی جی. اچھا، اب سیاست کی طرف آتے ہیں. یہ تو خاندانی معاملات ہو گئے. پیر صاحب پگارا پرانے مسلم لیگی ہیں، اور آپ کے ساتھ، آپ کے والد کے ساتھ، بلکہ دادا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات رہے، مسلم لیگ میں اکٹھے رہے. اس وقت دھاندلی کی شکایت صرف پی ٹی آئی نہیں کر رہی الیکشن میں، بلکہ پیر صاحب پگارا بھی کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کر رہے ہیں، اور بھی سارے لوگ کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے کہ سندھ میں، بلوچستان میں احتجاج ہو رہا ہے اور سارے ہی شور مچا رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں جی کے پی کے میں دھاندلی کے اوپر آوازیں نہیں اٹھائی جا رہی جی. نہیں، ہم پیر صاحب پگارا کی بات کر رہے ہیں. سندھ میں چودھری صاحب آج جی ڈی اے نے بہت بڑا احتجاج کیا، اور پیر پگارا صاحب جو ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوئی ہے تو وہ وائز ہوئی ہے، ہلکا وائز ہوئی ہے. مطلب کس طرح سے ہوئی ہے؟ مطلب گجران والا سارا ہو گیا، پی ٹی آئی لے گئی، فیصلہ آباد لے گئی، سیالکوٹ لے گئی. یعنی پورا آپ اگر رزلٹ اٹھا کے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ تو ہمیشہ ایک روایت رہی ہے کہ جی ہارنے والا ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی جی. اچھا، یہ فرمائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد جب پیش ہوئی تو وہ اس کے پیچھے اس سے پہلے کی وہ کہانی بیان کرتے ہیں. تو آپ بھی عدم اعتماد کا حصہ تھے. ایک تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ اس سے پہلے جو ایک دھرنا مولانا نے دیا تھا اس میں چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب کا کردار جو تھا وہ ثالثی کا نظر آتا تھا. تو ظاہر بات ہے آپ بھی اسی گھر میں ہیں، تو اس وقت کوئی یقین دہانیاں مولانا فضل الرحمان کو کرائی گئی تھیں اور بتایا گیا تھا کہ حکومت ہم ختم کرائیں گے اور آپ کو موقع دیں گے حکومت ختم کرنے کا عدم اعتماد کے ذریعے؟ میرا نہیں خیال جی ایسی کوئی بات ہوئی تھی جی، کیونکہ آپ دیکھیں نا ہر انسان جہاں پہ بھی پھنس رہا ہے وہ کا نام لے رہا ہے. اچھا، اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو میرے کزن نے کہا تھا کہ جی ہمیں فون آیا تھا کہ آپ نے عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے. تو اگر وہ ان کو ٹیلی فون کر کے عمران خان کی سپورٹ کے لیے کہہ رہے تھے، اسی وقت تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی وہ کوشش کر رہے تھے. تو اس لیے یہ کنفلکٹنگ رپورٹس ہیں جی. میرے خیال میں ہر بندہ ہی جو ہے وہ انہوں نے کوئی پنچنگ بیگ بنایا ہوا ہے. اچھا، نہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں، ہمارے ساتھ تو جی کوئی ایسی رابطہ نہیں ہوا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. اچھا، آپ کے گھر جب بیٹھک ہوئی جس میں زرداری صاحب بھی آئے، جناب شہباز شریف صاحب تھے، سارے لوگ تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، مولانا مفتی محمود صاحب کے ساتھ تو آپ کے خاندانی تعلقات ہیں، اور لاہور جب آتے تھے تو آپ کے ہاں ٹھہرتے بھی تھے. تو کیا وجہ ہوئی کہ آپ ان کو بھول گئے دعوت دینا، یا دعوت کسی اور نے دی تھی؟ نہیں جی، ان کو بالکل پیغام بھجوایا تھا جی، کیونکہ یہ ان کا اس وقت تک موقف کلیئر نہیں تھا کہ جی انہوں نے سامنے آنا ہے نہیں آنا. وہ کہتے تھے میری مجلس سے شورا کا اجلاس ہوگا، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا. اچھا، اس لیے وہ نہیں آئی. یہ بتائیں اب، نہیں آپ نے دعوت دی تھی تو وہ خود نہیں آئے؟
مجلس؟ اچھا جی جی بالکل. اور ابھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے کیا, کیونکہ وہ دعوت میں جتنے بھی لوگ تھے وہ بات چیت میں وہ سب کا یہی ذہن تھا کہ ہم نے مل کے حکومت بنانی ہے, لیکن مولانا صاحب کا بھی اس وقت تک کلیئر نہیں تھا جی. لیکن مولانا نے تو یہ کہا ہے کہ آپ کے گھر بیٹھک ہوئی اور ہمیں بلایا تک نہیں گیا. نہیں, وہ مولانا صاحب میرے بڑے ہیں جی, بزرگوں کی طرح. وہ پیغام بھجوایا تھا جی, تو ادھر سے یہ آیا تھا کہ ابھی ہماری مشاورت چل رہی ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ اب یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے, کیونکہ جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی, آپ پہلے اس وقت پی ٹی آئی حکومت پہ بھی تھے, پھر آپ نے اپنا وزن دوسری طرف ڈالا, ایک آئینی قانونی پروسیس تھا, مولانا کا بڑا اس میں کردار تھا. اب جو مولانا انکشافات کر رہے ہیں اس عمل کے دوران اس میں کتنی باتیں سچ ہیں جن میں آپ شریک تھے, اور کتنی باتوں کی آپ نفی کرتے ہیں؟ سمجھتا ہوں کہ جی دیکھیں, یہ تو اس وقت بات کرنے والی ہے نا جی, جس وقت ہو رہی ہے. اب اس بات کو 2 سال گزر گئے ہیں, اگر اب اس بات کا ذکر کیا جائے تو وہ پھر اس کی تو ہمیں چاہیے نا کہ جی ہم تصدیق کریں اس بات کی کہ ایسا ہوا بھی تھا یا نہیں ہوا تھا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا رہا کہ جی جہاں پہ بھی سیاستدان آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی مہینوں سے کہ جہاں پہ کوئی بات کا جواز نہ ہو تو وہ پھر اداروں پہ یہاں پہ ڈال دیتے ہیں. صحیح. اچھا یہ فرمائیں کہ پیر صاحب پگار نے یہ بھی کہا کہ جس طرح کا یہ ملغوبہ اس وقت الیکشن کے نتیجے میں سامنے ہے اور جس طرح کی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ 8-10 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکتی. آپ چونکہ اب اتحادی ہیں مسلم لیگ نون کے, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مضبوط حکومت, پائیدار حکومت وجود میں آ سکتی ہے جس میں پیپلز پارٹی شامل ہونے کے لیے تیار نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہوں گے؟ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے جی کہ ہر سیاسی جماعت کا ایجنڈا کیا ہے. اگر تو ایجنڈا پاکستان اور پاکستان کی خوشحالی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال مکمل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اچھا چوئی صاحب, ایک بات جو ہمیں تو خیر سمجھ نہیں آ رہی, کے پی کے میں جو مولانا صاحب دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں اس دھاندلی کی بینیفیشری تو پی ٹی آئی ہے, اور پی ٹی آئی سے ہی وہ اتحاد کر رہے ہیں احتجاج کے لیے. جی یہ اس بات کا مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا. نہیں, اس میں کیا, اس میں سوال یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں تھیں بشمول آپ کی جماعت مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی, انہوں نے کیا مولانا کے ساتھ اتنی بے تنائی برتی, بے رخی برتی کہ جس کی وجہ سے اب وہ ہر طرح کی قیمت پہ احتجاج کے لیے راضی ہیں؟ جی ہمارا تو مولانا صاحب سے بہت ہی اچھا تعلق ہے جی, اور ہمیشہ رہے گا. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ایسی بے رخی کی ہے کسی بڑی جماعت نے تو ان کو چاہیے کہ مولانا صاحب کے پاس جائیں اور ان کے جو خدشات ہیں ان کو دور کریں. صحیح. اچھا چوئی صاحب, ایک سوال یہ بھی ہے, کل آپ نے ملاقات بھی کی ہے, آلدو آپ نے خاندانی معاملات سے متعلق ساری ڈسکشن کی ہے, لیکن ظاہر ہے آپ کا خاندان سیاسی ہے, سیاسی اثر رکھتا ہے, تو یہ جو فیملی کے اندر معاملات ہیں جو ڈیفرنٹ اپروچ ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب ان کا ٹلٹ پی ٹی آئی کی طرف ہے, اس کے صدر ہیں, آپ دوسری طرف ہیں, کیا دوبارہ سے کوئی ایک سیاسی پیج آپ کے خاندان کا پھر سے ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے؟ چلیے جی, اب دیکھیں نا جی, وہ تو اس جماعت کو خود چھوڑ کے گئے تھے, کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی کہ ان کو مجبور کیا گیا. تو سیاسی فیصلہ ان کا, میں سمجھتا ہوں ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جی سیاست اگر ہم اپنی کر بھی رہے ہیں لیکن شام کو یا جب بھی ہم ملیں تو ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں, اور ہمیں ذاتی اٹیکس اور اس طرح کی جو من گھڑت سٹوری ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے.